بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 15 کام ہو جائیں گے تو ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 15 کام کون سے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا مال سمجھا جانے لگے گا، دیکھ لیجئے کہ آج کس طرح قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے، اور پھر یہ صرف حکمرانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جب حکمران لوٹتے ہیں تو عوام میں سے جس کا بھی داؤ لگ جائے وہ بھی لوٹتا ہے۔ چنانچہ بہت سے کام ایسے ہیں جن میں ہم اور آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کام کی وجہ سے ہماری طرف سے قومی خزانے پر لوٹ ہو رہی ہے۔ مثلاً بجلی کی چوری ہے کہ کہیں سے خلاف قانون کنیکشن لے لیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، یا کسی اور صورت میں بجلی کی چوری کی تو یہ قومی خزانے کی چوری ہے، یا مثلاً ٹیلی فون ایکسچینج والے سے دوستی کر لی اور اب اس کے ذریعے لمبی لمبی باتیں مفت کی جا رہی ہیں، یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے۔ یا ریل کے ذریعے بغیر ٹکٹ سفر کیا یا اونچے درجے میں سفر کر لیا جبکہ ٹکٹ نیچے درجے کا خریدا تھا، یہ بھی قومی خزانے کی چوری ہے۔ اور قومی خزانے کی چوری عام چوری سے بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اگر انسان کسی کے گھر چوری کر لے اور بعد میں اس کی تلافی کرنا چاہے تو اس کی تلافی کرنا آسان ہے کہ جتنی رقم چوری کی ہے اتنی رقم اس کو لے جا کر واپس کر دے، یا اس سے جا کر معافی کرا لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دینا، اور اس نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن قومی خزانے کے اندر لاکھوں انسانوں کا حصہ ہے اور ہر انسان کی اس میں ملکیت ہے۔ اگر اس مال کو چوری کر لیا یا زیادتی کر لی تو اب کس انسان سے معافی کرائے گا؟ اور جب تک ان لاکھوں حقداروں سے معاف نہیں کرائے گا اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے عام مال کی چوری کی معافی آسان ہے، لیکن قومی خزانے کی چوری کے بعد اس کی معافی بہت مشکل ہے۔ جب امانت کو لوگ لوٹ کا مال سمجھنے لگیں اور اس میں خیانت کرنے لگیں، جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھنے لگیں، آدمی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، یعنی آدمی بیوی کی خوشنودی کی خاطر ماں کی نافرمانی کرے۔ مثلاً بیوی ایک ایسا غلط کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہے جس میں ماں کی نافرمانی ہو تو وہ شخص ماں کی حرمت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر لیتا ہے۔ آدمی دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، یعنی دوست کے ساتھ دوستی کا لحاظ کرے گا لیکن باپ کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کا معاملہ کرے گا۔ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی۔ مسجدیں تو اس لیے بنائی گئی ہیں کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے گا اور اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے والوں کے ذکر اور عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے گا، لیکن لوگ مسجدوں میں آوازیں بلند کر کے خلل ڈالیں گے۔ چنانچہ آج کل مسجدوں میں نکاح کرنے کا رواج تو ہو گیا ہے جو اچھا رواج ہے، لیکن نکاح کے موقع پر مسجد کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور شور کیا جاتا ہے، آوازیں بلند کی جاتی ہیں، جو کہ ایک گناہ ہے، لذت ہے، اس لیے کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے کرنے میں کچھ لذت اور مزہ بھی آتا ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں کوئی لذت اور مزہ نہیں ہے، بلکہ مسجد میں آواز بلند کر کے بلا وجہ اپنے سر گناہ لیا۔ قوم کا لیڈر ان کا ذلیل ترین آدمی ہوگا۔ آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جانے لگے گی کہ اگر اس کی عزت نہیں کروں گا تو یہ مجھے کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا دے گا۔ شرابیں پی جانے لگیں گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے بجانے والی عورتیں رکھی جائیں گی، موسیقی کے آلات سنبھال کر رکھے جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما رہے ہیں جب ان باتوں کا تصور بھی نہیں تھا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا کہ گانے بجانے والی عورتیں رکھی جانے لگیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر شخص گانے بجانے والی عورتیں اپنے پاس کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے ہر شخص کے اندر اس کی استطاعت کہاں کہ وہ گانے بجانے والی عورتوں کو اپنے پاس رکھے اور جب چاہے اس سے گانے سنے۔ لیکن ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ٹی وی اور وی سی آر اور دیگر آلات نے اس مسئلے کو آسان کر دیا۔ اب ہر شخص کے گھر میں ریڈیو اور ٹی وی موجود ہے، ویڈیو کیسٹ موجود ہے اور جب چاہے اس کے ذریعے گانا سنے اور گانے والی عورتوں کو دیکھ لے۔ اس طرح گانے بجانے کے آلات پر ہر شخص اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، لیکن آج کے ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر اور موبائل نے یہ باجے گھر گھر پہنچا دیے ہیں اور اب موسیقی کے آلات خرید کر لانے کی ضرورت نہیں، بس موبائل یا ٹی وی آن کرو اور موسیقی کے آلات کے تمام مقاصد کے ذریعے تمہیں حاصل ہو جائیں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ باتیں میری امت میں پیدا ہو جائیں گی تو ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ اس حدیث میں جتنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، تمام کی تمام آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔